کچھ دن پہلے بیرون ملک سے ایک بھائی کا مجھے واٹس ایپ پر میسج آیا۔ انہوں نے لکھا، شیخ یہاں کچھ رقیہ کرنے والے کہتے ہیں کہ رقیہ شریعہ کے ساتھ ساتھ ڈیپ بریتھنگ یعنی آہستہ آہستہ گہری سانس لینے کی مشق بھی کروائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مریض کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ میں نے ان سے کہا، بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ آج کل کچھ لوگ ہر نئی چیز کو فوراً بدعت کہہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہر نئی بات کو دین بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کو ہر بات قرآن و سنت اور صحیح علم کی روشنی میں سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، شفا صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ رقیہ شریعہ، قرآن، دعا اور اللہ پر بھروسہ یہی اصل علاج ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جائز طریقہ ہو جس میں نہ شرک ہو نہ حرام کام ہو تو اسے ایک سپورٹیو میتھڈ یعنی ایک مددگار طریقہ سمجھ کر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب گہری سانس کی بات کرتے ہیں۔ بعض اہل رقیہ نے اپنے ایکسپیرینس یعنی عملی تجربات میں دیکھا ہے، جب مریض رقیہ کے دوران آہستہ آہستہ گہری سانس لیتا ہے اور چھوڑتا ہے تو بعض مریض زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں اور قرآن کی طرف زیادہ توجہ دے پاتے ہیں۔ اب ذرا میڈیکل سائنس کی بھی بات سنیں۔ ڈیپ بریتھنگ نروس سسٹم کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ہمارے جسم کا سکون والا نظام ہے۔ جب یہ بہتر کام کرتا ہے تو یعنی ذہنی دباؤ کم ہونے میں مدد ملتی ہے، اسٹریس کم ہوتا ہے اور انسان خود کو پہلے سے زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں بہت سے ڈاکٹرز اپنے مریضوں کو گہری سانس لینے کی مشق سکھاتے ہیں تاکہ وہ ذہنی دباؤ اور بے چینی کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھ لیں، میڈیکل سائنس نے یہ نہیں کہا کہ صرف ڈیپ بریتھنگ سے جن نکل جاتا ہے یا جادو ختم ہو جاتا ہے، اور نہ ہی قرآن اور صحیح سنت میں یہ بات اس انداز سے ثابت ہے۔ البتہ بعض اہل رقیہ نے اپنے کلینکل ایکسپیرینس، اس لیے اسے ایک تجربہ کہا جا سکتا ہے، دین کا لازمی حکم یا ثابت شدہ سائنس حقیقت نہیں۔ تو میرا مشورہ کیا ہے؟ اگر آپ رقیہ شریعہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دم کیا ہوا پانی استعمال کر رہے ہیں اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ روزانہ 5 یا 10 منٹ ڈیپ بریتھنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شرک نہیں، کوئی حرام کام نہیں اور نہ ہی شریعت کی مخالفت ہے۔ اگر اس سے آپ کا جسم اور دماغ پرسکون ہوتے ہیں تو آپ قرآن کی طرف زیادہ توجہ دے سکتے ہیں اور یہ ایک اچھا فائدہ ہے۔